علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ اشرح اللہ کی دوسری نشست آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل ہی ہم نے عنوان کا تعارف کروایا کہ امسال ہم جس عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے حرمات اللہ، یعنی اللہ کی حرمتیں۔ ایک اشرا پچھلے سال آپ کے یہاں پڑھا، اب تو ہمارے رابطے بحال ہو جانے چاہیے، اجنبیت دور ہو جانی چاہیے۔ آج تو ساؤنڈ بھی بہتر ہو گیا ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کرنے کے لیے 22واں سورہ ہے قرآن کا، سورۃ الحج، اس کی 30 نمبر آیت کے ایک حصے کو جو عنوان سے تعلق رکھتا ہے، کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، آج بھی خطبے کے بعد تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی پوری توجہ کے ساتھ آیت اور ترجمہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے۔ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ، حرمت ایک ہوتی ہے، یہاں حرمت کا جمع ہے، صیغہ جمع کا ہے، حرمات۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہے کہاں؟ اس کے رب کی اندیت میں موجود ہے عنوان میرا، اور ورنہ اس میں اندیت پہ گفتگو ہو جاتی، رب کی اندیت میں موجود کیا ہے؟ خیر کس کے لیے؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی، حرمات الہی کا احترام کرتا ہے۔ اور ہم نے قرآن ہمیشہ ان سے پوچھا جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، جو ہے آپ کی، آپ بولتے رہیں گے مجھے حوصلہ رہے گا کہ سب بیدار بیٹھے اور علی کو ماننے والے بیٹھے۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ ہاں یا علی اس طرح سب مل کر کہیں گے، میں بھی چلتا رہوں گا، کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کروں گا۔ کتاب کا نام معانی الاخبار، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے، امام ششم سے پوچھا گیا، سوال ہوا کہ مولا یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرو، اور جو کرے گا اللہ اس کے رب کی اندیت میں اس کے لیے خیر ہے، تو مولا یہ اللہ کی حرمتیں کیا ہیں؟ حوالہ میں نے دے دیا، چہرے ٹھیک رکھیے گا، بات چلتی رہے گی۔ امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثٍ لَيْسَ مِثْلَهُنَّ شَيْءٌ کتابہ وَهُوَ الْحِکْمَتُهُ وَنُورُهُ وَبَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ وَعِطْرَةُ نَبِيِّكُمْ، فرمایا اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی حرمت ہے۔ غور سے سنیے گا، کلام امام کا ہے، آیت آپ کو پہنچا دی ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی حرمت۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا کتابہ، اللہ کی کتاب، قرآن۔ آپ ایسے سنتے ہیں تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں آرام آرام سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اللہ کی کتاب، کتاب قرآن مجید، اور پھر مولا فرما رہے ہیں جو اس کی کتاب ہے نا قرآن، وَهُوَ حِکْمَتُهُ وَنُورُهُ، وہ اللہ کی حکمت بھی ہے، اللہ کا نور بھی ہے۔
جاگیے خدا کے لیے. پہلی حرمت کیا ہے اللہ کی؟ قرآن، قرآن مجید، اللہ کی کتاب جو اللہ کی حکمت بھی ہے، اللہ کا نور بھی ہے، جو کل سے شامل ہے آج بھی آئے ہیں. یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ آنے والی مجالس میں بار بار دہرانا نہ پڑے. ایک تو ہو گئی قرآن. فرمائے ایک اللہ کا وہ گھر جسے اللہ نے انسانوں کا قبلہ بنایا ہے. بیتہ الذی جعلہ قبلۃ للناس. اور آگے امام نے ایک جملہ فرمایا، انسانوں کا نہیں، انسانوں کا قبلہ بنایا. آگے امام نے ایک جملہ فرمایا، ملا کا نہیں مولا کا جملہ ہے. فرمایا لا یقبل من احد توجہا الی غیرہ. فرمایا اگر کوئی شخص کعبے سے منہ پھیر لے اور کروڑوں عبادتیں کرتا رہے تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. یعنی جو کعبے سے منہ پھیر کر عبادت کرے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. جملہ امام کا آپ نے سن لیا، توجہ نہیں کی. جو کعبے سے منہ پھیر لے اس کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی، جو روح کعبہ سے منہ پھیر لے. جو روح کعبہ کا منہ پھیر لے اس کا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو ایک اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، دوسرا کعبہ. تیسری حرمت کیا بتائی؟ فرمایا وَعِطْرَةُ نَبِيُّكُمْ. مشکل عربی تو نہیں ہے. فرمایا اور تمہارے نبی کی عطرت بھی اللہ کی حرمت ہے. تین چیزیں اللہ کی حرمت ہے. ایک قرآن، ایک کعبہ جسے انسانوں کا قبلہ بنایا، ایک نبی کی عطرت. آگے فرزند رسول فرما رہے ہیں لیس مثلہن شیء. فرمایا ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے آہستہ سے کہا اس لیے آپ نے بھی جملہ کھو دیا. بھئی فرزند رسول مولا فرما رہے ہیں لیس مثلہن شیء، ان جیسی کوئی شے نہیں، ان کی مثل کوئی نہیں ہے. آپ ہے نہیں میرے ساتھ؟ آؤ میں آپ کو ساتھ ملاؤں. ایک قرآن، بولو پہلی حرمت کیا ہے اللہ کی؟ جب نہیں بول رہے کیا ہے؟ قرآن. دوسری بیت اللہ. تیسری نبی کی عطرت. اب جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، سب کے گھر میں موجود ہے نا قرآن. اب یہ قرآن جس کاغذ پہ چھپا ہے یہ کاغذ دنیاوی ہے. اسی کاغذ پر دنیاوی ناول اور میگزین بھی چھپتے ہیں. اسی کاغذ پر نصاب بھی، تعلیمی نصاب بھی چھپتے ہیں. اسی کاغذ پر انسانوں کی باتیں بھی چھپتی ہیں. اور پھر جو سیاہی استعمال ہوتی ہے، جو پرنٹنگ پریس میں مشین استعمال ہوتی ہے، وہاں دنیاوی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں. مگر اس کے باوجود کسی کی طاقت نہیں، کسی کی جرت نہیں، کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ فلاں کتاب قرآن جیسی ہے. اب آپ بولے، پہلے بول لیتے تو میں آگے بڑھ جاتا. ہے کسی کی جرت کہے کہ قرآن فلاں کتاب جیسی؟ نہیں کہہ سکتا. چاہے دنیاوی کاغذ پہ، چاہے وہی سیاہی جو اور کتابیں لکھنے میں استعمال ہو رہی ہے وہی استعمال ہوئی ہے، لیکن کوئی اسے کسی کتاب جیسا نہیں کہہ سکتا. اور اسی طرح کعبے کو دیکھ لیجیے. کعبے میں جو پتھر لگا ہوا ہے کوہ صفا سے آیا، کوہ ابو قبیس سے آیا. وہیں سے پتھر لے کے مکے والوں نے اپنے گھر بھی بنائے. بولیے خدا کے لیے آسان کر دے گفتگو. ایسے ہی ہے نا. مگر کسی کی یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کہے میرا گھر اللہ کے گھر جیسا. چلو جتنے حاجی بیٹھے ہو آپ ہی میرے ساتھ دے دو. اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہو یہاں، اگر آپ کو مولا نے دیا ہے اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ لگا لیتے ہو، لیکن اس کے باوجود نہیں کہہ سکتے میرا گھر اللہ کے گھر جیسا. نتیجہ دینے لگا ہوں، مجلس ہو گئی، پیغام پہنچ گیا آپ تک اگر آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب پہلی دو حرمتوں جیسی کوئی چیز نہیں تو میرا آل رسول جیسا کوئی کیسے ہو گیا ہے؟ نہیں ضرورت ان جدیدوں سے ڈرنے کی. جو بھی سمر کا بچہ ملے اسے تم
زندہ باد، توجہ ہے؟ ہاں، یہی فرش عزا ہے، یہ فرش عزا کا ہی اعجاز ہے جو ہمیں بچپن میں عالم بنا دیتا ہے۔ آئیے بچے ضرور آئے، بیٹھے، لیکن ان کو تربیت کی جائے کہ بیٹھو مجلس میں سنو، سکون سے بیٹھو، آپس میں گفتگو نہ کرو تاکہ یہ سیکھیں اور یہی مستقبل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب پہلی دو حرمتیں کسی جیسی نہیں، پھر آل نبی کسی جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جتنی عزت، جتنا احترام قرآن اور خانہ کعبہ کا کرتے ہو، کم از کم اتنا احترام تو نبی کی آل کا کرو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، کم از کم اتنی تعظیم تو نبی کی آل کی کرو، حالانکہ بات تو اس سے آگے کی ہے، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں۔ خود امام نے فرمایا لیس مثلہن شیء، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ اور کائنات کے امیر آپ کے اور میرے مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیں الوہیت سے دور رکھو، یعنی ہمیں اللہ نہ کہو۔ عقیدہ پڑھ رہا ہوں میں، یہی عقیدہ ہے میرا، مجھے خبر نہیں ہے میرے بارے میں کیا اڑا ہوا ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے جو امام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہمیں الوہیت سے دور رکھو، ہمیں اللہ نہ کہو، اور بشری باتوں سے بھی بلند مانو، یعنی وہ باتیں جو تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہیں ہم سے نہ جوڑا کرو۔ اب نہیں بولے آپ، ان باتوں کو بھی ہم سے نہ جوڑو۔ اور اب جاگیے گا، یہ فرمایا جو اب پڑھنے لگا ہوں پہلے امام سے بھی ہے، شجر امام سے بھی ہے، فرمایا فَلَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ فَإِنَّا نَحْنُ أَسْرَارُ الْإِلَٰهِيَّةِ الْمُعْدَعَاتُ فِي حَيَاكِلِ الْبَشَرِيَّةِ۔ فرمایا خبردار کسی انسان کو پیمانہ بنا کر اس کے ساتھ کبھی ہمارا قیاس نہ کرنا۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ ہم لباس بشر میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں۔ آپ سلامت رہے۔ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، ادھر بھی آدھا اوپن ہے آدھا بند ہے، لیکن مجمع پتہ نہیں کہاں تھا اور مجھے کہاں لے گیا۔ کھلی فضا اتحاد آپ کی جا رہی ہے، لیکن مجھے خبر ہے کہ کون یا علی کہہ رہا ہے اور کون خاموش رہ رہا ہے۔ اس کے لب سلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مشکل کشائی ہوگی، لب کھل جائیں گے، یا علی کہنا سیکھیں گے۔ پتہ لگے کہ علی والے جمع ہوئے ہیں۔ فَلَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ، کسی کے ساتھ ہمارا قیاس نہ کرنا۔ کیوں؟ ہم لباس بشر میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں۔ آپ نے داد دی، نعرہ لگایا، ہاتھ اٹھائے، ممنون، شکریہ، تھینک یو، لیکن تھوڑی سی توجہ کیجیے، توجہ آپ کی ضروری ہے۔ کس کے راز ہیں؟ بندوں کے راز نہیں، اللہ کے راز ہے، اللہ کے راز ہے، اس لیے یہ کسی جیسے نہیں۔ تو ایک قرآن، ایک کعبہ قبلہ، اور ایک آل نبی، یہ تین حرمت ہے اللہ کی۔ اور جو قرآن ہے وہ اس کی حکمت بھی ہے، اس کا نور بھی ہے۔ تو اسی قرآن کے بارے میں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اسی قرآن کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ بیان کر رہے ہیں کیا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں پورا قرآن، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن۔ جاگے گا خدا کے لیے، مجرے میں بات نہیں ہو رہی، کیمرے بھی لگے ہوئے، اسپیکر بھی لگا ہوا، اتنی ساری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، فضا میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک تمام آدمیت کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، کھلی ہوئی بات نہیں، مخفی بیان ہے، پوشیدہ بیان ہے، ایک معمہ ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، مفتی ہو یا مزدور ہو، مقلد ہو یا مجتہد ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے بھی قرآن کھلی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا مشکل کر کے سنیں گے تو میں اور مشکل کرتا ہوں۔ دو لفظ ہیں، یقیناً آپ نے سن رکھے ہیں، استعمال بھی کرتے ہوں گے۔ ایک آیات قرآنی کے لیے بولے جاتے ہیں محکمات اور
मुतशाबिहात, ऐसे ही है। मोहकमात किसे कहते हैं? साफ और सरी बातें, यानी क्लियर वर्ड, क्लियर मीनिंग्स। मुतशाबिहात जिनके माना मख्फी हो, जिनके माना पोशीदा हो। जीना बजीना मेरे साथ चलना है। मोहकम वाज़े सरी बातें। तो अल्लाह कह रहे हैं पूरा कुरान, चाहे कोई हो, माहिर उलूम हो, बहुत सारे उलूम पर दस्तरस हासिल हो, चाहे तालिब इल्म हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, पूरा कुरान सब इंसानों के लिए मुतशाबिह है। हालांकि कुरान में वाज़ेह आयतें भी हैं, खुली हुई आयतें भी हैं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा को ले लीजिए, सब हाफिज होते हैं इसके, 5 वक्त नमाजों में पढ़ रहे हैं आप, ऐसे ही है। यही सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं ना, तो घबरा क्यों रहे हैं? मेरे करीब आ जाए, थोड़ा सा ज़हनी तौर पे, थोड़ा सा चेहरा इजी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है अल्लाह की जो आलमीन का रब है। कितनी खुली हुई बात है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है, जो रहीम है, कितनी वाज़ेह बात है। लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हारे लिए मुतशाबिह है, जागिए खुदा के लिए। हालांकि बात खुली हुई है जवानों, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हारे लिए मुतशाबिह है। तो जरा मिलकर सवाल करो ना अल्लाह से, मेरे अल्लाह जब कुरान हमारी समझ में नहीं आता, जब हमारे लिए मुतशाबिह है, तो फिर भेजने का मकसद अल्लाह ने सूरह अनकबूत में जवाब दिया, बल हुवा आयातुम बय्यिना फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। अल्लाह कह रहा है ये सारा कुरान, ये सारी आयतें खुली हुई हैं, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए, उनके सीनों में है जिन्हें इल्म सिखाया नहीं गया बल्कि जिन्हें इल्म अता हुआ है। बोले हैं बहुत शुक्रिया, ममनून। देखो रिवायत तो नहीं है ना, आयत है, सूरह अनकबूत है। क्या कह रहे हैं अल्लाह? सारी आयात बय्यनात है, खुली हुई है। किसके लिए? उनके लिए जो इल्म सीखे नहीं बल्कि जिन्हें इल्म अता हुआ है। और जब मासूम से पूछा गया, तफसीर की जिम्मेदारी है, आंखों का तेल भी निकाला हुआ है? मेरी जिम्मेदारी कानों से सुनकर कानों तक पहुंचाने की नहीं, आंखों से पढ़ के समातों तक पहुंचाने की है। इसलिए आपके चेहरे थोड़े से इजी होने चाहिए, बशाश होने चाहिए कि पता चले आप फजाइल मासूम सुन रहे हैं। जब मासूम से पूछा गया कौन लोग हैं, किनके सीनों की बात हो रही है? जिनमें आयात बय्यनात है, जो इल्म पढ़े नहीं है, जो इल्म सिखाए नहीं गए बल्कि ऊतुल इल्म, जिन्हें इल्म अता हुआ है। हर मासूम ने अपने मुबारक सीने पे हाथ रख के फरमाया हमारे सिवा कौन हो सकता है, हमारे अलावा कौन हो सकता है। और फिर 5वें 6वें इमाम से तफसीरों में आया है, फरमाते हैं कि ये आयत खास तौर पर आइम्मा के लिए मखसूस है। और फरमाया इस बात को वो अक्लमंद समझता है जो इमाम और आयात की मारिफत रखता है। थकने लगे तो मुझे बता दीजिए, इमाम और आयात की मारिफत। अब आइए मेरे करीब थोड़ा ज़हनी तौर पर, क्या कह रहे हैं? बल होवा आयातुम बय्यिनात, खुली हुई आयत है, आयात बय्यिनात है किसके लिए? जो इल्म पढ़े नहीं, ऊतुल इल्म, जो इल्म अता हुए हैं, जिन्हें इल्म अता हुआ है, जो इल्म दिए गए हैं, यानी जब से है आलिम है। मैं देख ही नहीं रहा आपको है कि आप जोर पे बोल लें कि बोल पे, जब से है आलिम है, आलिम थे, आलिम है, आलिम रहेंगे। तो हमारे लिए पूरा कुरान मुतशाबे, और जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया है उनके लिए मुतशाबे नहीं, मुहकम भी नहीं, बल्कि आयात बय्यनात है। यहाँ जो हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं बहुत कुछ आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, अगर आप तेजी से मेरे साथ कुछ, यहाँ जो भाई बैठे हैं हमारे, आप भी करीब आ जाए, हमारे साथ ही हैं आप भी इसी काफिले में। क्या है? आयात बय्यनात है उनके लिए। अब मैं मासूम का फरमान पढ़ने लगा हूँ, शायरी पे आप बोलते हैं, जुमलों पे आप बोलते हैं। आइए मासूम का फरमान सुनिए, दिलों के दरवाजे खोल लीजिए, कलाम इमाम को दिल में जगह दीजिए ताकि दुनियावी जंग उतर जाए। मासूम फरमाते हैं हमारा नूर, जागो हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा हुआ है जैसे चराग से चराग जला हो।
जागो, जो पीछे बैठ गए मजलिसी लोग मेरे ख्याल में है, जैसे चिराग से चिराग जलाओ, ऐसे हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ है। अब बात इशारों में होगी, समझना आपने है। एक चिराग जल रहा हो, आप दूसरा चिराग जलाएं, पहले वाले में कमी नहीं आती, गर्मी है, लेकिन मुझे मालूम है आपके खमीर में गदीर की गर्मी भी मौजूद है। हाँ, इसलिए जाग के सुनिएगा, जिसके दिल में विलायत की ठंडक है, गर्मी आती जाती रहती है, रहिएगा मेरे साथ। का हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा हुआ जैसे चिराग से चिराग जला हो, यानी अल्लाह के नूर किब्रियाई से 14 किंदीलें रोशन हुई, 14 किंदीलें रोशन हुई। जो कुछ उधर था, पांच नारे, 45 सवा लाख नारे। मैं किबला हैरान इस बात पे हूँ कि इतनी गर्मी में भी बंदा बर्फ की तरह जमा कैसे रह सकता है, किसी सूरत पिघल ही नहीं रहा। जो कुछ उधर था वो कुछ इधर मुंतकिल हुआ, जो इल्म उधर था, जब इधर उधर तो समझे, फरमान तो मैं सुना चुका, वो इल्म इधर मुंतकिल हुआ। आइए हुजूर, पहले आपने गुजारिश की थी और मैं कहता हूँ इसके लिए और वक्त भी होना चाहिए। पिछले बरस तो हमने वो मारूदात पेश किए थे, लेकिन फरमान खुसूसी तौर पर फरमान मौला अली का है, और फरमाया किससे? सलमान मोहम्मदी से। किताबों में लिखा हुआ है, मेरे मौला अली ने फरमाया, या सलमान अना वल हुदातु मिन अहल बैती सिर्रुल्लाहिल मकनून व औलियाहुल मुकर्रबून सिर्रुना वाहिदुन कुल्लुना वाहिदुन फला तफर्रकू फीना फतहलिकू फइन्ना नज़हरु फी कुल्लि ज़मानिन बिमा शाअर रहमान। फरमाया सलमान गौर से सुनो, मैं और मेरी अहले बैत में जो हादी है, फरमाया मैं और जो मेरे इमाम बेटे हैं, हम सारे अल्लाह के छुपे हुए राज हैं। किबला होते मेरे मिजाज के लोग तो मैं कुछ कहता, देखो मैं और मेरे जो इमाम बेटे हैं, सिर्रुल्लाहिल मकनून, अल्लाह के छुपे हुए राज हैं। आप अभी भी तवज्जो नहीं करते, सिर कहते हैं राज को अरबी में, मकनून छुपे हुए, नहीं समझे भाई, राज तो चीज ही छुपाने की है। आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे भाई। मैं मोनी शाह से कहूँ एक राज की बात बता रहा हूँ, जरा करीब आना, कान में कहूंगा ना तो राज तो वैसे ही छुपाया जाता है। अब अल्लाह जाने कलाम इमाम की क्या तशरीह है, जब जमाने का इमाम आएगा तब तशरीह होगी, लेकिन समझना यही है कि फरमाया सिर्रुल्लाहिल मकनून, हम अल्लाह के छुपे हुए राज हैं। वो औलियाहुल मुकर्रबून, दाएं बाएं न देखे खुदा के लिए, हम अल्लाह के, मैं और मेरे इमाम बेटे, हम अल्लाह के मुकर्रब औलिया हैं। जागिएगा, जिस बात के लिए मैंने हदीस शुरू की, मौला अली फरमाते हैं सिर्रुना वाहिदुन, हमारा राज एक है, हमारा अम्र एक है, कुल्लुना वाहिदुन, हम सारे एक हैं, फला तफर्रकू फीना फतहलकू, फरमाया खबरदार हमें अलग अलग न समझना वरना हलाक हो जाओगे। पता नहीं मैंने क्या कहा। हमारे दरमियान तफरका न डालना, अलग अलग न समझना वरना हलाक हो जाओगे। फरमाया फइन्ना नुज़हिरु फी कुल्लि ज़मानिन बिमा शाअर रहमान, फरमाया सिर्फ मैं अली नहीं बल्कि मैं और मेरे इमाम बेटे, हादी बेटे, हम सारे हर जमाने में जाहिर होते रहे उस सूरत में जिसमें उसकी मशीयत ने चाहा। क्या बात है। नहीं आपसे क्या,
آپ آپس میں بات کر رہے تھے، کوئی راز کی بات ہے مجھے بتاؤ آگے. میری طبیعت میں بڑا تجسس ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے بات کریں. انشاءاللہ مجلس کے بعد پھر بڑا وقت ہے آپ کے پاس، آپس میں گفتگو کیجئے گا. اور یقیناً میں سمجھ گیا آپ میرے جملے پر ہی کچھ فرما رہے تھے اور خوش عقیدے کی بات ہو رہی تھی. میں چوٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی راز کی بات ہے مجھے جلدی بتا دو، میرے پاس مائک ہے، میں سب کو سنا دوں گا. فرمایا ہم سارے ایک ہیں، ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے. تو یہی کہہ رہا ہوں جو ادھر تھا، کیونکہ نور کبریائی سے 14 کی دیلیں روشن ہوئی، وہ کچھ ادھر تھا. اور پھر دیکھو اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں، اللہ کا علم سیکھنے سکھانے کا محتاج نہیں، خدا کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں. کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں، اس لیے ان کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ وہ ہے بس پیکر میں ڈھلے سینوں میں علم ساتھ ہے. پیکر میں ڈھلے جو ہی سینوں میں علم ساتھ ہے. اب آئیے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، باقی دنوں کی مجالس کا مزاج اور ہوتا ہے، عشرے کی مجالس کا مزاج اور ہوتا ہے. کل بھی اور آج بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ حدیث پڑھی جائے. آگے تو پھر آپ کے مزاج کی بات ہے کہ جس پر سب متفق ہیں، ہم بھی برادران بھی، کسی کا اختلاف نہیں. ابھی حدیث شروع کروں گا، آگے آپ پڑھیں گے، مجھے یقین ہے سارے آپ حافظ بیٹھے ہوئے ساتھ. حدیث رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم. جو نہیں بول رہے ہیں آپ نے نہیں یاد کی، انا مدینۃ العلم وعلی سبحان اللہ بابھا. میں ترجمہ کیا ہے؟ میں کس کا شہر ہوں؟ کس کا؟ علم کا نہیں. انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں. میں العلم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا انا دار العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها. فرمایا میں العلم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے العلم کی ضرورت ہو وہ دروازے سے آئے. رسول فرما رہے جسے العلم چاہیے ہو وہ دروازے سے آئے، کیونکہ ہر گھر کا ایک در ہوتا ہے جس سے آیا جاتا ہے. گھر میں ہمیشہ دروازے سے آیا جاتا ہے، دیواریں پھلانگنا چوروں کا کام ہے. کہہ دو بس سمیٹ لیں بات. میں العلم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر دوسرے موقع میں فرمایا انا خزانۃ العلم، سب متفق اس پہ، وعلی مفتاحہ فمن اراد الخزانۃ فلیأتی مفتاح. فرمایا میں العلم کا خزانہ ہوں، علی اس کی چابی ہے، اور جسے خزانے کی ضرورت ہو وہ ادھر ادھر نہ پھٹکے، چابی تلاش کرے. جی آپ سلامت رہے. جو ادھر ادھر پہ بولے ہیں آپ کا میں اضافی شکریہ ادا کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ العلم کا شہر، علی اس کا دروازہ. العلم کا گھر، علی اس کا دروازہ. العلم کا خزانہ، علی اس کی چابی. جاگتے رہیے گا. العلم العلم العلم، علم نہیں العلم. الف لام لگا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ العلم کیا ہے؟ اگر میں ساری رات لگا رہوں ان کو سناتا رہوں یہ بھی کچھ نہ کہیں گے، میری بھی سمجھ کچھ نہیں آئے گا. چلو قرآن کی طرف چلتے ہیں جو اس کی حکمت بھی ہے. آپ عنوان کے ساتھ ہی نہیں ہے، جو اس کا نور بھی ہے. اے اللہ بتائیے العلم کیا ہے؟ آواز آئی قل انما العلم عند اللہ. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے العلم ہی تو ہے. خدا کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ العلم ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ العلم ہے، اور اسی کا شہر محمد ہے، اور اسی کا دروازہ علی ہے. تو پیچھے سے بول رہے ہیں مجھے پتہ ہے کس کی توجہ ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے،
اسی کا شہر نبی ہے، اسی کا دروازہ علی ہے، جاگنا خدا کے لیے۔ اور دیکھو اللہ کا علم ایک کوئی انسانی علم کے جیسا نہیں، اور مجالس میں تو ویسے علم کی بات ہے تو فوراً ذہنوں میں خیال آتا ہے 2 زبانیں جانتا ہوں گا، عربی فارسی، علم فقہ جانتا ہوں گا، لغت جانتا ہوں گا، علم حدیث جانتا ہوں گا، میں یہی سب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ علم کی بہت وسعت ہے، سمندروں کے نیچے بھی علم ہے، فضاؤں میں بھی علم ہے، یہ پوری گلیکسی میں ہماری دنیا کا نقطہ ہے، اس دنیا میں کتنا علم ہے ابھی بشر کو خبر نہیں ہے، تو اللہ کا علم کیا ہوگا؟ یہ تو بشر کا علم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس جو کچھ ہے العلم ہے، سو تو نہیں دے آپ لوگ، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس جو کچھ ہے العلم ہے، جاگنا، اسی کا شہر کیا ہے؟ رسول، اس کا دروازہ علی۔ اب جسے جو ملے گا، جاگو جاگو جاگو، دروازے سے ملے گا۔ میں نے کتنا آسان کیا ہے، جب میں جانتا ہوں، آؤ اگر یہ وہ عنوان ہے اسے بولنا شروع کریں، بھئی اللہ کے پاس کیا کیا ہے، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، ہر روز اسی پہ پڑھتے رہیں، بات ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جلدی سے آپ کو قریب کرو، وقت بھی بچاؤ۔ نبوت اللہ کے پاس ہے، جو نہیں بول رہے، نبوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کو نبوت چاہیے، ہے اللہ کے پاس، اسی شہر کا مدینہ رسول ہے، جگہ میں بڑا قریب آ گیا ہے، اور دروازہ علی ہے اللہ کے پاس، شہر نبی ہے، دروازہ علی ہے۔ اب آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کو نبوت چاہیے، آنا تو دروازے پہ پڑے گا۔ مجھ سے ناراض ہونا ہے تمہاری مرضی ہے، ورنہ پی ٹی وی پہ چلنے والی صبح صبح والی نعت کے جملے ہیں۔ شاعر نے کہا شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوال۔ اب آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے تو بچپن میں پی ٹی وی پہ چلا کرتی تھی نا صبح صبح سویرے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، تیرے در کے سوالی، تیرے در کے سوالی، تو دروازہ علی ہے۔ اب اپنے مزاج کے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں تک پہنچ گئے تو پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بس اسرافیل کی رفعت، جبرائیل کی عظمت، جاگ کے سنیے گا، ضائع نہ کیجیے گا بات۔ اسرافیل کی رفعت، جبرائیل کی عظمت، ہیبت آدم، کرم خلیل، شجاعت موسیٰ، سماعت عیسیٰ، حکمت داؤد، ملک سلیمان، علی کے فقر کا ایک ذرہ اور علی کے ساگر کا ایک قطرہ ہے۔ کہہ دیا میں نے، اور شاید آپ کے اوپر سے بات چلی گئی ہے، جو بول رہے ہیں ممنون، شکریہ۔ اگر علی ان کے وجود کا سبب ہے، علی ان کے وجود کا راز ہے۔ اگر علی نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا، نہ آسمان پر عبادت کرنے والے ہوتے۔ آسمان والوں سن رہے ہو، یہ تو میرا امتحان لے رہے ہیں، تو ہے کہ نہیں ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، نہ آسمان ہوتے نہ آسمان پر عبادت کرنے والے ہوتے، بس علی کو دیکھنا عبادت۔ جو کل کی مجلس میں موجود تھا، علی کے ساتھ رہنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت میں موت شہادت، اور علی کا موالی بن کے رہنا سعادت ہے۔ زندہ باد۔ آپ لوگ تھک گئے ہو، علی نہیں بول رہے، چلو اچھا۔ حوالے کس کے پاس ہے؟ یا اللہ، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مدینہ اسی کا رسول، دروازہ مولا علی۔ اب تخلیق کی طاقت اللہ کے پاس ہے، لوگ تو یہیں سے جڑ جاتے ہیں۔ بھائی خلق کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ میں آیتیں پڑھ چکا ہوں، میں حدیث آپ تک پہنچا چکا ہوں، میں آپ تک نکات پہنچا چکا ہوں۔ اب میں پیچھے مڑ کے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنے کو، میرا سفر آگے کو ہے۔ بھائی
تخلیق کی طاقت ہے اللہ کے پاس. خزانہ رسول، مدینہ رسول، شہر رسول، دروازہ علی. یہی وجہ ہے جب زمین مشیت میں آدم نے ظاہر ہونے کے لیے بے قرار تھے، بس جب اس کی مشیت نے چاہا کہ آدم کو ہونا چاہیے، حجاب الہی کے قریب بجلی چمکی، چمکیلی لہر میں 2 ہاتھ ظاہر ہوئے جو آدم کی مٹی خمیر کر رہے ہیں. اب مجھے خبر نہیں ہے کس کا دل تیز دھڑکے گا اور کون خوش ہو جائے گا جو آدم کی مٹی خمیر کر رہے ہیں. اور علی والوں ایک ہی آواز ہے جو کوفے کے ممبر کی بلندی سے گونج رہی ہے. میرے مولا علی نے فرمایا انا خمرت طینۃ آدم 40 صباحا. فرمایا کوفے والوں 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والے ہاتھ یہی ہے.